السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا سورۃ البقرہ کا دوسرا سبق ہے، یعنی سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع آج ہم پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ نہیں وہ ایمان لانے والے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے، ان کی سچویشن یہ ہے، وما هم بمؤمنین، وہ نہیں ایمان لانے والے۔ اچھا، یہ جو ایمان کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کے آئے، یہ حقیقت میں وہ کر کیا رہے ہیں؟ جب وہ ایمان نہیں لے کے آئے تو اس دعوے کے ساتھ وہ چاہتے کیا ہے، وہ کرتے کیا ہے؟ تو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس بات کو ذکر کیا ہے، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يخادعون الله، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر خود کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ ایمان کا دعویٰ کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس اصلیت کو اس طرح واضح فرماتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو کس طرح دھوکہ دیں گے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، کس کے ذہن اور خیالات کے اندر کیا بات چل رہی ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بید کو جاننے والی ذات ہے، وہ ہے، اللہ اکبر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس مخلوق کو پیدا کیے تو انسان بہت بڑا ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو نظر میں بھی نہیں آتی، اللہ پاک ان کی حالت، ان کی کیفیت، ان کے خیالات اور ان کی بات اور ان کی زبان کو بھی جانتے ہیں۔ تو انسان ہے، تو کس طرح تم لوگ اللہ کو دھوکہ دے سکتے؟ اور رہی بات اہل ایمان کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں سے قرآن پاک اتار کر، وحی اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بھی تمہارے مکر و فریب سے اللہ محفوظ کر لیں گے، اللہ بچا لیں گے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، وما یخدعون الا انفسہم۔ پھر یہ دھوکہ کس کو ہوا؟ یہ خود کو دھوکہ ہے، یہ نہ اللہ کو دھوکہ ہے نہ ایمان والوں کو دھوکہ ہے، بندہ پھر خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو شک و شبہات ہیں، یہ جو تذبذب ہے، یہ جو دو رخی ہے، اصل میں یہ ان کے دل کے اندر بیماری ہے، منافقین کے دل کے اندر بیماری ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیماری میں۔ ان ایمان لانے کی وجہ سے ان کی بیماری کم نہیں ہوئی، ان کے شک و شبہات کم نہیں ہوئے، ان پر اللہ پر ان کا جو توکل ہے وہ مضبوط نہیں ہوا، اللہ پر ایمان ان کا دعویٰ جو ہے، اللہ پر ایمان لے کے آنا جو ہے، یوم آخرت پر ایمان لے کے آنا جو ہے، اس چیز نے ان کو نفع نہیں دیا، بلکہ وہ جو ان کے سینوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، مؤمنین کے خلاف جو بغاوت تھی وہ اور بڑھ اٹھی۔ اللہ اکبر، وہ بیماری اور بڑھ گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ کہتے ہیں، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی ان منافقین کی ایک اور صفت کو بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دو خامیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ہے۔ پہلی ان کی خامی یہ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد برپا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ فساد جو برپا کر رہے ہیں کہ دعویٰ ایمان کا ہے اور شرک کو پھیلا رہے ہیں، دعویٰ ایمان کا ہے اور بدعات کو پھیلا رہے ہیں، دعویٰ ایمان کا ہے اور رسم و رواج کو پروموٹ کر رہے ہیں، دعویٰ ایمان کا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اسی کے اندر آتی ہیں، اور وہ کہتے کیا ہے، انما نحن مصلحون، ہم تو بھئی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور دوسری یہاں پر بات جو اللہ پاک نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ انما نحن مصلحون، وہ اپنی فسادیت جو ہے ان کی، جو ان کے گناہ ہیں، اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ ایک تو وہ خود گناہ کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، بغاوت ہو رہی ہے، خود وہ شک و شبہات کا شکار ہے، ان کے ایمان کے اندر منافقت ہے، لیکن دوسری طرف وہ اپنے اس عمل کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں، آئیے سنیے۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ الا، خبردار، سنو، الا، متوجہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرنے والے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو تم ایمان لاؤ کما آمن الناس جس طرح ایمان لائے لوگ. یہاں پر لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. صحابہ کرام جس طرح ایمان لے کے آئے، جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام ایمان لے کے آئے، اس طرح تم ایمان لے کے آؤ. جب ان سے یہ بات کہی جائے تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ قالو کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لے کے آئے کما آمن السفہاء جس طرح بیوقوف ایمان لے کے آئے. یعنی ان منافقین کی نظر میں جو صحابہ کرام ہیں وہ بیوقوف ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کا ذہن، دماغ، خیالات صاف نہیں ہیں. اللہ اکبر. آج بھی آپ دیکھ لیں اس دور کے جو منافقین ہیں وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ اور زبان درازیاں کرتے نظر آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الا خبردار انہم ہم السفہاء بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ خود بے وقوف ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن وہ نہیں جانتے. قیامت والے دن ان کو اس بات کا علم ہو جائے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے. جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. ایمان والوں کے پاس بیٹھے ہو، ایمان والوں سے ملاقات ہو تو کہتے جی ہم بھی مومن ہیں، ہمارے دل میں بڑا ایمان ہے، ہم جی اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم توحید کو سمجھتے ہیں، ہم سنت کو سمجھتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کریں گے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، ان کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. منافقین کے سردار اور ان کے گروہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے شیاطین کا نام دیا ہے. شیاطین کا نام دیا ہے. یہ دیکھیں قرآن کریم. قالوا انا معکم انہوں نے کہا، پھر وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہم تو ایمان والوں کے پاس جا کے ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں. ہمارا تو ایمان والوں سے تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا تعلق تو تمہارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس قدر بدبخت لوگ ہیں منافقین کہ جب اہل ایمان کے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے شیاطین کے پاس جائیں گے، اپنے سرداروں کے پاس جائیں گے، اپنے ہم خیالوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے بھئی ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ یستہزئ بہم
یہ کیا مذاق کریں گے کسی سے؟ اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی ہی سرکشیوں میں یہ حیران پھر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ أولئك الذين، یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا الضلالة بالهدى، جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے۔ ایک طرف ہدایت، ایک طرف گمراہی، انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ صدقے دل سے ایمان لے کے آتے، اگر یہ اپنے خیالات کو پاکیزہ کر لیتے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان لے کے آتے تو یہ بھی رب کی جنتوں کے وارث بن جاتے، یہ بھی اللہ کی رضا کے وارث بن جاتے، اللہ ان سے راضی ہو جاتے، اللہ پاک ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے گمراہی کو خریدنا پسند کیا۔ فما ربحت تجارتهم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ یہ دنیا میں عزت کے طلبگار ہیں کہ ہم ایمان والوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ہم اپنے ہم خیالوں کے پاس جائیں گے تو ان کو کہیں گے جا کے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم سے مذاق کو ٹھٹھا کرتے ہیں تو ہمیں بڑی عزت ملے گی معاشرے کے اندر۔ منافق انسان کو دنیا کی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ دنیا کی عزت کے حصول کے لیے یہ چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ وہ دغا دنیا کی عزت کے حصول کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب اس آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی روشنی کو لے گئے، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی مثال دے کے سمجھایا ہے۔ جس طرح ایک انسان لائٹ جلائے اور وہ بڑا خوش ہو کہ اب میں نے کمرے کے اندر لائٹ جلا دی ہے، اب مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ ایک بندہ کسی بیابان جنگل میں ہو یا کہیں پر ہو، وہ وہاں پر آگ جلائے اور جب اس کا ارد گرد آگ روشن کر دے، وہ بڑا خوش ہو کہ بھئی اب مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے، تو اچانک وہ آگ ختم ہو جائے، اللہ پاک اس آگ کو ختم کر دے، وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ یہ مثال ہے منافقین کی کہ وہ ایمان لے کے آئے، اللہ کی طرف سے ان کو ایک روشنی ملی، ہدایت ملی، وہ روشنی قرآن و حدیث کی وجہ سے کہ ان کو پتہ چل سکے شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا کیا ہے، اور دیگر جو اسلامی، اللہ اکبر، روشنی ہے، اسلامی کرنیں ہیں،
ان کو پتہ چلتا کہ بھئی اللہ احسان کر رہے تھے کہ تمہارے اوپر اللہ نے یہ احسان کر دیا ہے، تم ایمان لے کے آئے ہو، تمہارے لیے اب روشنی ہی روشنی ہے۔ اچھا، جب روشنی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، ان کی منافقت کی وجہ سے اللہ نے وہ جو ہدایت کا نور ہے اس نور کو ختم کر دیا۔ بظاہر ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے جو انسان کو نور ہدایت میسر آتا ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہے، یہ لوگ اس سے محروم ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے ایمان کے نور کو ختم کر دیا۔ فی ظلمات، اب یہ اندھیروں کے اندر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود کفر و شرک کے اندر، کفر و شرک کی دلدل میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ لا یبصرون، یہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے ہیں، عمی بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ گونگا، بہرا، اندھا ہوتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے میں نے کدھر جانا ہے۔ بالکل منافقین کی زندگی اسی طرح ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، اس کے باوجود ان کا گونگا پن، ان کا بہرا پن اور ان کا اندھا پن جو ہے ان کو اس گمراہی کے اندر لے کے جا چکا ہے۔ فہم لا یرجعون، جہاں سے یہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے ذکر کی ہے، ایک مثال اللہ پاک یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ یا ان کی مثال ایسے ہے، کصیب من السماء، تیز بارش آسمان سے برس رہی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، جب بادل چھاتے ہیں تو ظاہر ہے اندھیرے آتے ہیں، تو اندھیرے ہیں اس بارش کے اندر، اس بارش کے اندر، ان بادلوں کے اندر اندھیرے ہیں۔ ورعد وبرق، اور بجلی ہے اور کڑک ہے، گرج ہے، چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، وہ جو بجلی کی کڑک اور چمک ہے اس کے ڈر سے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، من الصواعق، گرج سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعهم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ جو بجلی کی کڑک ہے اس کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہیں ہمیں موت ہی نہ آ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ پاک کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی مثال ان منافقین کی ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش آئے، یعنی آسمان سے اللہ پاک نے قرآن و حدیث کو اتارا، یہ روشنی تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے جہاں پر وہاں پر انعامات تھے وہاں پر کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ دکھ بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ جو آزمائشیں اور پریشانیاں تھیں ان سے بچاؤ کے لیے انہوں نے منافقین والا راستہ اختیار کیا، اور جب انہوں نے منافقین والا راستہ اختیار کیا، انہوں نے ہر بری بات کو اپنایا، ہر اچھی بات کو چھوڑا، تو ان کا شمار بھی کافروں کے ساتھ ہونے والا ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ پاک گھیرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے، کھینچ لے ان کی بصارت کو، ان کی بصیرت کو، ان کی آنکھوں کو۔ کلما، جب بھی، اضاء لہم، روشنی کرتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، یہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب کبھی اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ آسمانوں سے آنے والی بارش، اس میں بجلی اور کڑک، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ یہ منافقین کی نشانی بتلائی ہے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ آسمانوں کی جو بجلی ہے، وہ آسمانوں سے بجلی کی جو کڑک ہے ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو یہ اس کے اندر چلتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ جب اسلام کی وجہ سے مال غنیمت آتا ہے، اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، اسلام کی وجہ سے فراوانی ملتی ہے، اسلام کی وجہ سے خوشیاں ملتی ہیں، مشوا فیہ، تو یہ ایمان والوں کے ساتھ نظر آئیں گے، یہ ایمان والوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، یہ ہے، یہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، دکھ آئے گا تو یہ ایمان والوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ بھئی ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی بس ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہمارا ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو لے جاتے، مطلب ان کے لیے ان کو اللہ کریم اندھا کر دیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس قدر اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ترجمہ کے ساتھ اور مختصر تشریح کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ کریم آپ سب کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔